السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دنیا نیوز۔ میں ہوں عمران جو سب نظر جان چکے ہیں۔ بلیٹن کے آغاز میں خبر یہ ہے کہ حیدرآباد ضلع جامشورو میں مسافر کے حادثے میں جاں بحق افراد کی تعداد 13 ہو گئی ہے۔ حادثے کی شکار وین میں خواتین و بچے بھی سوار تھے۔ بریک فیل ہونے سے وین گہری کھائی میں جا گری۔ حادثے میں 15 افراد زخمی ہوئے تھے۔ مسافر وین بلوچستان کے علاقے دریجی سے بدین جا رہی تھی۔ حیدرآباد ضلع جامشورو میں مسافر وین کے حادثے میں جاں بحق افراد کی تعداد 13 ہو گئی۔ حادثے میں 31 افراد زخمی ہوئے تھے، جبکہ مسافر وین بلوچستان کے علاقے دریجی سے بدین جا رہی تھی۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی IMF کی مینیجنگ ڈائریکٹر کرسٹالینا جارجیوا سے ملاقات ہوئی ہے۔ وزیر اعظم کی جانب سے IMF سربراہ کو دورہ پاکستان کی دعوت کا بھی اعادہ۔ محمد اورنگزیب نے IMF سربراہ کو اصلاحات جاری رکھنے کی یقین دہانی کرا دی۔ وفاقی وزیر خزانہ کی امریکی محکمہ خزانہ کے اسسٹنٹ سیکرٹری رابرٹ کیپروچ سے بھی ملاقات ہوئی ہے۔ وزیر خزانہ نے پاکستان کی معاشی صورتحال سے آگاہ کیا۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی IMF کی مینیجنگ ڈائریکٹر کرسٹالینا جارجیوا سے ملاقات ہوئی ہے۔ وزیر اعظم کی جانب سے IMF سربراہ کو دورہ پاکستان کی دعوت کا بھی اعادہ کیا گیا۔ سعودی عرب کا اپنی تہذیب و ثقافت کو سوشل میڈیا فورم ٹک ٹاک پر اجاگر کرنے کا فیصلہ۔ سعودی وزارت ثقافت کے ٹک ٹاک اتھارٹی کے ساتھ مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کیے گئے۔ سعودی عرب شہریوں کی تخلیقی صلاحیتوں اور سماجی کردار کو دنیا کے سامنے نمایاں کرے گا۔ یہ اقدام ثقافتی حکمت عملی کے لیے سعودی ویژن 2030 کا اہم حصہ ہے۔ معاشرے میں مثبت پہلو کو سامنے لانے کے لیے ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کا استعمال اہمیت اختیار کر چکا ہے۔ سعودی وزارت ثقافت۔ اسرائیل میں نیتن یاہو کے خلاف مظاہرے جاری ہیں۔ پولیس مظاہرین پر ٹوٹ پڑی، متعدد گرفتار کر لیے گئے۔ اسرائیلی وزیر اعظم ایک ناکام حکمران ہے، اپنے لوگوں کو رہا نہیں کر سکا۔ نیتن یاہو کی سیکیورٹی پالیسی نے اسرائیل میں ہمیں غیر محفوظ بنا دیا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو ہماری جان چھوڑ دو، مظاہرین کی یہ دہائی ہے۔ خبر یہ ہے کہ اسرائیل میں نیتن یاہو کے خلاف مظاہرے کیے گئے، پولیس مظاہرین پر ٹوٹ پڑی، متعدد گرفتار بھی کر لیے گئے۔ اسرائیلی وزیر اعظم ایک ناکام حکمران ہے، اپنے لوگوں کو رہا نہیں کرا سکا۔ نیتن یاہو کی سیکیورٹی پالیسی نے اسرائیل میں بھی ہمیں غیر محفوظ بنا دیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو ہماری جان چھوڑو، مظاہرین کی دہائی۔ غزہ سے متعلق خبر یہ ہے کہ اسرائیل نے غزہ میں فلسطینیوں پر ظلم اور بربریت کی تمام حدیں پار کر دی ہیں۔ اسرائیل نے گزشتہ 3 روز کے دوران غزہ میں 200 مقامات پر حملے کیے۔ اسرائیل 18 مارچ کے بعد غزہ کی پٹی میں 1400 سے زائد مقامات کو نشانہ بنا چکا ہے۔ غزہ میں نئی جنگی حکمت عملی کے لیے اسرائیلی کابینہ کا اجلاس آج ہوگا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ آج اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے ساتھ ٹیلی فونک رابطہ کریں گے۔ رابطے میں ایران کے ایٹمی پروگرام اور غزہ میں سیز فائر پر تبادلہ خیال ہوگا۔ اسرائیل نے غزہ میں فلسطینیوں پر ظلم و بربریت کی تمام حدیں پار کر دیں۔ اسرائیل کے گزشتہ 3 روز کے دوران غزہ میں 200 مقامات پر حملے کیے گئے۔ دوسری جانب وزیر اعظم شہباز شریف آج 2 روزہ دورے پر ترکیہ روانہ ہوں گے۔ وزیر اعظم کی ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان سے ملاقات شیڈول ہے۔ ملاقات میں 2 طرفہ تعلقات، خطے کی صورتحال اور عالمی امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ پاکستان اور ترکیہ کے درمیان اسٹریٹجک شراکت داری مزید مضبوط بنائی جائے گی۔ پاکستان ترکیہ تعلقات بھائی چارے، اعتماد اور تعاون پر مبنی ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ کی بریفنگ۔ وزیر اعظم شہباز شریف آج 2 روزہ دورے پر ترکیہ روانہ ہوں گے۔ وزیر اعظم کی ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان سے ملاقات شیڈول ہے۔ وزیر اعظم سے متحدہ عرب امارات کے نائب وزیر اعظم کی ملاقات۔ شہباز شریف کا اقتصادی روابط پر مبنی برادرانہ تعلقات کو مزید مستحکم بنانے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ صدر UAE شیخ محمد بن زائد ال نہیان کے لیے نئی خواہشات کا اظہار کیا گیا۔ وزیر اعظم کی مختلف شعبوں میں متحدہ عرب امارات کی مسلسل حمایت کی تعریف کی گئی۔ دونوں ملکوں کے درمیان 2 طرفہ تعاون کی مثبت رفتار پر اطمینان کا اظہار بھی کیا گیا۔ ملاقات میں آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر بھی موجود تھے۔ متحدہ عرب امارات کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کا دورہ پاکستان۔ شیخ عبداللہ بن زائد ال نہیان کی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے وفود کی سطح پر مذاکرات۔ دونوں ممالک میں مفاہمت کی 2 یادداشتوں پر دستخط۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ملاقات کے دوران 2 طرفہ برادرانہ تعلقات اور تعاون کی مثبت رفتار پر اطمینان کا اظہار کیا۔ سیاسی تعلقات کو باہمی فائدہ مند اقتصادی شراکت داری میں بدلنے کی خواہش ظاہر کی۔ UAE کے صدر اور ابوظہبی کے حکمران شیخ محمد بن زائد ال نہیان کے لیے نئی خواہشات
مشترکہ کا پیغام بھی دیا۔ شیخ عبداللہ بن زید ال نہیان نے متحدہ عرب امارات میں پاکستانی کمیونٹی کے تعاون کو سراہا۔ یو اے ای کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے دفتر خارجہ کا بھی دورہ کیا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے ملاقات کے علاوہ وفود کی سطح پر مذاکرات ہوئے۔ دونوں ممالک کے مابین ثقافت کے شعبے میں تعاون اور قونصلر امور کے لیے مشترکہ کمیٹی کے قیام کے حوالے سے 2 MOUs پر دستخط بھی کیے گئے۔ دونوں رہنماؤں نے مشترکہ بزنس کونسل کے قیام کے لیے دستخط شدہ مفاہمت کی یادداشت کا بھی مشاہدہ کیا۔ شیخ عبداللہ بن زید ال نہیان بولے وہ پاکستان کے ساتھ سرمایہ کاری تعلقات کو فروغ دینے کے خواہاں ہیں۔ سیکیورٹی فورسز کے خیبر پختونخوا میں 2 آپریشنز 6 خوارج جہنم واصل ہو گئے۔ ISPR کے مطابق شمالی وزیرستان کے علاقے رسمک میں خوارج کی موجودگی کی اطلاع پر کارروائی کی گئی۔ 5 خوارج کو جہنم واصل کر دیا۔ جنوبی وزیرستان میں خفیہ اطلاع پر ایک اور کارروائی، خوارج کا سرغنہ ذبیح اللہ مارا گیا۔ خوارج کا سرغنہ سیکیورٹی فورسز معصوم شہریوں کے خلاف دہشت گردی کی متعدد کارروائیوں میں ملوث تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت سمندر پار پاکستانیوں کے امور پر خصوصی اجلاس ہوا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر، وفاقی وزراء اور متعلقہ سرکاری افسران کی شرکت۔ سمندر پار پاکستانیوں کے لیے اعلان کردہ سہولیات کے حوالے سے پیش رفت اور حکمت عملی پر بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ اوورسیز بیرون ملک پاکستان کے سفیر کا کردار ادا کرتے ہیں۔ سمندر پار پاکستانیوں کے ملک کے لیے بڑی خدمات ہیں۔ سمندر پار پاکستانیوں نے دنیا بھر میں محنت کر کے اپنا اور اپنے ملک کے لیے نام کمایا ہے۔ حکومت پاکستان نے سمندر پار پاکستانیوں کے لیے ایک بڑا پیکیج دیا ہے۔ سمندر پار پاکستانیوں کو ان کی خدمات کے پیش نظر سول ایوارڈز دیا جائے گا۔ سیاسی منظرنامے سے خبر یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کی مرضی ہے کہ وہ اتحاد کرتے ہیں یا نہیں، ہماری تحریک جاری رہے گی۔ پروگرام دنیا مہر بخاری کے ساتھ میں گفتگو کرتے ہوئے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا ہے کہ مولانا آتے ہیں تو آئیں، راستہ تو سب کا ایک ہی ہے۔ مولانا فضل الرحمان کی مرضی ہے کہ وہ اتحاد کرتے ہیں یا نہیں، اور وہ جب چاہیں اعلان کریں، لیکن ہماری تحریک جاری رہے گی۔ عمر ایوب نے سینیٹر کامران مرتضیٰ کے دعوے کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ حکومت یا کسی اور سے مذاکرات نہ کرنے پر جمعیت علماء اسلام اور تحریک انصاف سے اتفاق کی بات درست نہیں ہے۔ آپ کو مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی لال جھنڈی دکھا دی ہے۔ انہوں نے نہیں کیا تو فابیہ ان کی اپنی مرضی ہے، مہر بخاری صاحبہ ان کی اپنی پارٹی ہے، اور ہم لوگ جو ہے اپنا الائنس ہم لوگ آگے چلائیں گے جب ان کی شورا یا ان کی پارٹی فیل کرے گی کہ وہ ہمارے ساتھ آئیں گے۔ فابیہ ہماری اپنی الائنس ہے، ہم لوگ کوئی چھوٹی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، ہمارے ساتھ باقی الائنس ہے۔ ہم لوگ کوئی چھوٹی سی پولیٹیکل پارٹی تو نہیں، ہماری پریزنس سارے صوبوں میں ہے۔ ہم لوگ انشاءاللہ اکیلے بھی چلیں گے، ہمارے ساتھی بھی ہیں، ہم لوگ الائنسز بنا کے آگے جا رہے ہیں۔ ہمارے الائنس میں ہمارا ایک ویٹ ہے، ہمارے باقی ساتھیوں کا ویٹ ہے۔ انشاءاللہ بہترین گلدستہ بنا کے ہم لوگ چلیں گے، ہم لوگ اپنا کام کرتے رہیں گے، ہم لوگ کسی کا انتظار سچ نہیں کریں گے اپنی مہم کو آگے چلاتے ہوئے۔ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یا ایجنسیز کے ساتھ یا XYZ کے ساتھ ہمارا کوئی سچ تعلق مطلب یا میٹنگز نہیں ہے۔ بیسکلی آپ کہہ رہے ہیں کہ ایکٹیو رابطے کسی اور کے نہیں ہیں، اعظم سواتی ہو یا کوئی بھی ہو، کوئی ایسا رابطہ نہیں ہو رہا ماں سوائے آف کورس چیف ایگزیکٹو خیبر پختونخوا جن کا کام ہے یہ؟ نو، بالکل نہیں، اور نہ ہی کس کے پاس اتھارٹی ہے۔ پاکستان بھر میں گندم کے کاشتکاروں کے لیے پنجاب کا ریکارڈ پیکیج کا اعلان۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی جانب سے 110 ارب روپے کا مجموعی پیکیج دینے کی منظوری دی گئی ہے۔ فی ایکڑ فارمر سپورٹ پروگرام کے تحت تقریباً 25 ارب روپے دیے جائیں گے۔ مجموعی طور پر گندم اگاؤ مہم میں کاشتکاروں کو 10 کروڑ 40 لاکھ روپے بطور انعام ملیں گے۔ لاہور سے بیورو چیف حسن رضا رپورٹ کر رہے ہیں، آپ دیکھیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس میں اہم فیصلوں کی منظوری۔ ملک بھر میں گندم کے کاشتکاروں کے لیے پنجاب کے ریکارڈ پیکیج کا اعلان۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے گندم کے کاشتکاروں کے لیے 110 ارب روپے کا مجموعی پیکیج دینے کی منظوری۔ گندم کے کاشتکاروں کے لیے 25 ارب روپے کی فیڈ فارمر سپورٹ پروگرام امدادی پیکیج کی منظوری۔ پنجاب کے علاوہ کسی صوبے میں گندم کے کاشتکاروں کو سبسڈی یا قابل ذکر امداد نہیں دی جا رہی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر گندم کے کاشتکاروں کو 5000 روپے فی ایکڑ ملیں گے۔ فلور ملوں کو کم از کم 25% گندم خریداری کا پابند بنانے کے لیے لازمی ترمیم۔ الیکٹرانک اور ویئر ہاؤسنگ ریسیٹ پالیسی کی منظوری، نوٹیفیکیشن جاری۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا صوبائی وزیر زراعت کو گندم خریداری مہم کی مانیٹرنگ کرنے کا حکم۔ پرائس کنٹرول ڈپارٹمنٹ گندم خریداری مہم میں معاونت کرے گا۔ بینک آف پنجاب کو 100 ارب روپے کی کریڈٹ لائن قائم کرنے کا حکم۔ پنجاب حکومت کی جانب سے ملنے والے اعداد و شمار کے مطابق کسان کارڈ کے ذریعے گندم کے کاشتکاروں نے تقریباً 55 ارب روپے کے زرعی مداخل خریدے۔ گندم کے کاشتکاروں کو 9500 ٹریکٹر پر 10 ارب روپے سبسڈی دی گئی۔ گندم کے کاشتکاروں کو 1000 ٹریکٹر
एशारिया 5 अरब रुपए की लागत से मुफ्त दिए गए। काश्तकारों को 8 अरब रुपए ट्यूबवेल सोलराइजेशन की मद में सब्सिडी दी गई। काश्तकारों को 5000 सुपर सीडर पर 8 अरब रुपए सब्सिडी दी जा रही है। सूबे भर में सबसे ज्यादा गंदम उगाने वाले काश्तकार को 45 लाख रुपए का 85 हॉर्स पावर ट्रैक्टर मुफ्त मिलेगा। सूबा भर में गंदम उगाव मुकाबले में दूसरे नंबर पर आने वाले काश्तकार को 40 लाख रुपए का 75 हॉर्स पावर ट्रैक्टर इनाम मिलेगा। तीसरे नंबर पर गंदम उगाने वाले काश्तकार को 35 लाख रुपए का 60 हॉर्स पावर ट्रैक्टर मिलेगा। हर जिला में सबसे ज्यादा गंदम उगाने वाले काश्तकार को 10 लाख रुपए मिलेंगे। दूसरे नंबर पर 8 लाख रुपए और तीसरे नंबर पर आने वाले को 5 लाख रुपए मिलेंगे। मजमूई तौर पर गंदम उगाव मुहिम में काश्तकारों को 10 करोड़ 40 लाख रुपए बतौर इनाम मिलेंगे। 1000 इंटर्नी सूबे भर में गंदम के काश्तकारों की रहनुमाई और मावनत के लिए फील्ड में मौजूद हैं। अगेती कपास काश्त करने वाले किसानों को 25,000 रुपए फी ब्लॉक मजमूई तौर पर 37.5 करोड़ रुपए मिलेंगे।